مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بیسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنا ریا غوث اعظم صنم دمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالمی صنم سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرما ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جی لگا کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ لوگ لائق مبارکباد کہ آپ نبی کے کونین کے شہزادی کی محفل میں بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ بھی سماعت کر رہے ہیں اور نبی کے شہزادے کا ذکر بھی سماعت کر رہے ہیں اور اس پر فخر کی بات یہ ہے کہ آپ ماتھے کی نگاہوں سے اولاد غوث آدم کا بھی دیدار کر رہے ہیں. ایک نہیں دونوں طرف اولاد غوث آدم آپ کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر انہی شہزادوں کے صدقے ہم سب کی تمام دنیاوی اخروی پریشانیاں مصیبتیں بلائیں دور فرمائے. اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں بہار عطا فرمائے. آپ ابھی بہت اچھا بڑے بھائی شاعر اہل سنت علی جناب بلبل باقی مدینہ زبیر رضا حسانی صاحب سے بہت اچھا کلام سماعت کر رہے تھے. ولادت مصطفیٰ اور منقبت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بعد میں بھی آپ کو خطاب سماعت کرنا ہے. ہمارے سینئر ساتھی بہت سینئر ساتھی الجامعۃ الاشرفیہ کے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عادل رضا مصباحی چونکہ بڑے ہیں تو بڑے شاید ایسا ہوتا کہ ملتے رہتے تو ذہن سے بات اتر جاتی ہے مگر چھوٹے بڑوں کو بھلاتے نہیں ہیں. اور ایک اور ہمارے سینئر ساتھی حضرت مولانا محمد عالم صاحب. ہاں میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ مجھے فخر ہو رہا ہے کہ مجھے آج بہت دنوں کے بعد ملاقات کا شرف حاصل ہوا. خیر آپ لوگ بہت اچھے ہیں. ذرا جی لگا کر ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ. اور یہ علماء کرام میری پشت پناہی بھی فرما رہے ہیں اور ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ.
حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا۔ ذرا آپ تھوڑے لب کھولیں، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس مائک کو تھوڑا اور بہتر کر دیں آپ، جی لگا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ اور ایک شاعر نے کہا کہ ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ذرا کہہ دے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ۔ ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے در سے دلوں کو سرور ملتا ہے، ولی کے قدموں پہ قلب و جگر نثار کرو، ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے، ولی کے قدموں پہ قلب و جگر نثار کرو، ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اور آپ یقین رکھیں، آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کو سجایا، اپنی محبت کا اظہار کیا، اولاد غوث اعظم کو بلایا۔ میرا یقین کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، اللہ رب العزت ذکر غوث پاک کے صدقے میں، اللہ رب العزت ذکر غوث پاک کی برکت سے اگر کوئی پریشان ہوگا، بعد و سلام اگر حضور غوث پاک کی ذات کو وسیلہ بنا کر کے، حضور غوث پاک کی ذات کو وسیلہ بنا کر کے اگر کوئی پریشانی کی دعا کرے، اگر کوئی مصیبت کی دعا کرے، اگر کوئی بیماری کی دعا کرے، تو قسم رب کعبہ کی اللہ رب العزت حضور غوث پاک کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اللہ رب العزت ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ آپ میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ میں اس لیے یہ بات کرنے لگا ہوں، ہم تو الحمدللہ ایمان والے ہیں، ہم تو الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو الحمدللہ مصطفیٰ کریم سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم تو نبی کونین کی غلامی کا پٹا ڈالتے ہیں، پھر حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، حضور غوث پاک سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ہم نے تاریخ اسلام میں یہاں تک پڑھا ہے، اگر حضور غوث پاک سے اگر کسی کلمہ نہ پڑھنے والے نے اگر محبت کی ہے، اگر حضور غوث پاک سے جس کو کلمہ نہ یاد ہو، اگر جو کلمہ نہ پڑھتا ہو، نبی کے پاک سے اگر محبت نہ کرتا ہو، اس نے حضور غوث پاک سے محبت کی ہے۔ ہم نے تاریخ اسلام میں پڑھا ہے، اگر اسی محبت میں اگر دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ رب العزت نے حضور غوث پاک کے صدقے میں مرنے سے پہلے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے، جنت عطا فرما دی ہے۔ قسم رب کعبہ کی، جو کلمہ نہ پڑھتا ہو، کلمہ نہ پڑھتا ہو، نبی کے کونین سے محبت نہ کرتا ہو، نبی کے کونین کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالتا ہو، وہ حضور غوث پاک سے اگر محبت کرے، اللہ رب العزت مرنے سے پہلے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔
حضور غوث آپریٹر پاک صاحب رضی اللہ تعالی مائک پر آنے کی کوشش کریں آپریٹر صاحب بہت جلد. ذرا محبت سے بول دے سبحان اللہ. جی لگا کر کہہ دے یا رسول اللہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ. حضور غوث پاک کی زندگی کو ملاحظہ کرے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی والدہ کے شکم سے دنیا کے اندر تشریف لائے. آپ مادرزاد ولی ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو مادرزاد ولی بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے. مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں ذرا زندگی تو ملاحظہ فرمائے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ ایک رمضان المبارک کو پیدا ہوئے ہیں. رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا کے اندر تشریف لا رہے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہو گئی ہے. آپ زندگی کو ملاحظہ تو کرے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے شریعت مصطفیٰ کا اتنا پابند ہے. شریعت مصطفیٰ پر اتنی پابندی سے عمل کر رہے ہیں. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے. آپ صبح سے لے کر کے شام تک والدہ کے دودھ کو نوش نہیں فرماتے ہیں. جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوتا ہے, مغرب کی اذان ہوتی ہے, آپ اپنی والدہ کے دودھ کو نوش فرما لیتے ہیں. مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں میں آپ کو سرسری طور سے بتا دینا چاہتا ہوں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی بڑھتی چلی جا رہی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 4 سال کی ہوگی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے بغداد کے اندر, آپ بغداد کے اندر ٹہل رہے تھے. آپ اپنی بستی کے اندر باہر ٹہل رہے تھے. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہم جولی بچوں کے درمیان میں آپ کھڑے ہو کر کے بات کر رہے تھے. ایک انسان آتا ہے اور آنے کے بعد میں اس نے سلام کیا ہے. ذرا مصطفیٰ کے دیوانوں آپ سماعت تو کرے حضور غوث پاک کی زندگی کو. اللہ رب العزت نے کتنا باکمال بنایا ہے. اللہ رب العزت نے کتنا عظمت والا بنایا ہے. اللہ رب العزت نے کیسا بلند رتبہ بنایا ہے. حضور غوث پاک کو کیا شان بخشی ہے اللہ رب العزت نے. جب آنے والے نے سلام کیا ہے, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ابھی بچے ہیں, تقریباً 4 سال کی عمر ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جیسے ہی سلام کی آواز حضور غوث پاک کے کانوں میں پہنچتی ہے, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سلام کا جواب ایک مرتبہ نہیں بلکہ آپ 2 مرتبہ دیتے ہیں. ان کے سلام کا جواب 2 مرتبہ دیتے ہیں. اللہ اکبر. جیسے ہی 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا, آنے والے نے کہا اے بچے ذرا بتا تو صحیح, میں نے تو سلام 1 مرتبہ کیا تھا مگر تم نے جواب 2 مرتبہ کیوں دیا؟ تم نے جواب 2 مرتبہ کیوں دیا؟ اے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والوں ذرا سنو تو صحیح. اللہ رب العزت نے کیسا باکمال بنایا ہے حضور غوث پاک کو. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں کہ میں نے 2 مرتبہ سلام کا جواب کیوں دیا ہے, میں نے 2 مرتبہ سلام کا جواب کیوں دیا ہے, اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ذرا سنیں تو صحیح. 1 مرتبہ آپ کا گزر تقریباً 4 سال پہلے ہمارے گھر کے دروازے سے ہوا تھا. ہمارے گھر کے دروازے سے ہوا تھا. آپ کو میری والدہ نے آپ نے میری والدہ کو سلام کیا تھا مگر میری والدہ کسی کام میں مصروف تھی, آپ کی آواز نہ سن سکی, آپ کے سلام کا جواب نہ دے سکی. میں چاہتا تو عبد القادر اس وقت میں بھی آپ کے سلام کا جواب دے دیتا, مگر میں اس وقت میں اگر سلام کا جواب دیتا تو میری والدہ ڈر جاتی, آواز کہاں سے آ رہی ہے. میں نے اس وقت میں آپ کے سلام کا جواب نہ دیا. حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں 2 مرتبہ سلام کا جواب اس لیے دیا ہے, 1 مرتبہ اس وقت کے سلام کا جواب تھا اور 1 مرتبہ آج کے سلام کا جواب ہے.
بریلی کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، فیضان اولیاء کرام۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارا۔ کبھی آپ تو پانی پی کر کے ایام گزار رہے ہیں، کبھی جنگلات میں جا کر کے آپ پتے کھا کر کے زندگی گزار رہے ہیں، کبھی آپ کئی روز تک کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کبھی تو آپ سالوں سال آپ رات کے سناٹے میں اپنے بستر پر نہیں لیٹ رہے ہیں۔ کون غوث آدم؟ اے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں ذرا سنو تو صحیح۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس نے محبت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو عظمتیں بخشی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو عظمتیں بخشی ہے، اور یہاں تک تاریخ اسلام میں آیا ہے اگر کوئی جہنمی بھی ہوا ہے تو حضور غوث پاک کی نگاہ ولایت پڑی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو جنتی بنا دیا۔ ذرا محبت سے جی لگا کر کہہ دے یا رسول اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ جس پر پڑ گئی، حضور غوث پاک کی نگاہ پڑی، حضور غوث پاک نے اس کو باکمال بنا دیا۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 10 سال کی عمر ہوگی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ بات پہلے سنتے چلے، تقریباً 10 سال کی عمر ہوگی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی معلوم کرنے والے نے معلوم کیا، اے عبد القادر جیلانی، آپ کو اس بات کا علم کب ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں، آپ کو ولایت کا شرف حاصل ہے؟ اے عبد القادر جیلانی، آپ کو اس بات کا علم کب ہوا؟ تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں کہ مجھے ولایت کا علم کب ہوا، مجھے یہ کب پتا چلا کہ میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوں، مجھے یہ کب پتا چلا کہ میں اللہ رب العزت کا نیک بندہ ہوں، مجھے یہ کب پتا چلا کہ میں اللہ رب العزت کا کامل بندہ ہوں، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب میں اپنے گھر سے مکتب کے لیے جایا کرتا تھا، اپنے گھر کے دروازے سے اپنے قدم کو باہر نکالا کرتا تھا، اپنے گھر کے صحن سے جب یہ ارادہ بنا تھا کہ مجھے مدرسہ جانا چاہیے، مجھے مکتب میں جانا چاہیے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی میں راستے میں چلتا تو میرے دائیں جانب بھی فرشتے ہوا کرتے تھے، میرے بائیں جانب بھی فرشتے ہوا کرتے تھے، اور وہ فرشتے مجھے نظر آتے تھے۔ جیسے ہی میں راستے کو طے کرتا میرے چار طرف فرشتوں کا جھرمٹ چلتا ہوتا، اس انداز میں چل رہے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جیسا کہ دلہا باراتیوں کے بیچ میں چلتا ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کے جھرمٹ میں چل رہے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جب میں مدرسے کے دروازے پہ پہنچتا ہوں تو ایک آواز سنائی دیتی ہے، افسحوا لولی اللہ، اللہ کے مقدس ولی کے لیے جگہ کو کشادہ کر دو، اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے کے لیے جگہ کو کشادہ کر دو، اللہ رب العزت کے نیک بندے کے لیے جگہ کو کشادہ کر دو۔ مدرسے کے دروازے پر قدم رکھتا آواز گونج جاتی کہ اللہ
اللہ کا ولی آ رہا ہے اس کے لیے چکا کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے کے اندر پہنچتے ہیں، آواز گونجتی ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جگہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک کی ولایت کی گواہی کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کی مقدس جماعت بھی دے رہی ہے۔ یہ مقام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کی زبانی، اللہ رب العزت فرشتوں کی زبانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے ٹنکے بجوا رہا ہے۔ فرشتوں کی زبانی حضور غوث پاک کی ولایت کے لوگوں کے اندر چرچے کرا رہا ہے، تو کیوں کمال حاصل نہ ہو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو، کیوں مقام و مرتبہ حاصل نہ ہو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا کیا ہے۔ ذرا مہلہک کر کے کہہ دے سبحان اللہ، جی لگا کر کہہ دے یا رسول اللہ، ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دے یا غوث المدد، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کے یا غوث المدد۔ ذرا آپ زندگی تو ملاحظہ فرمائے میرے غوث کی۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد میں عرض کرنے لگا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر پر ایک وقت کا کھانا کھا لیں۔ ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرنے لگا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک وقت کا کھانا میرے گھر پہ آ کر کے تناول فرما لیں۔ میری قسمت کا ستارہ اس دن عروج پر ہوگا جس دن آپ کے قدم مبارک میرے غریب خانے پر ہوں گے، میرے غریب خانے پر آ جائیں گے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت کریمہ رہی ہے، یہ آپ کا خاصہ رہا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جو بھی آتا تھا، جس نیت سے آتا تھا، جو ارادہ لے کر کے آتا تھا، وہ اس نیت کو پا لیا کرتا تھا، اس کا ارادہ پورا ہو جایا کرتا تھا۔ اب یہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آیا ہے دعوت کرنے کے لیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی دعوت کو قبول فرما لیا، کہا ٹھیک ہے فلاں دن آپ کے یہاں پر کھانا کھا لیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس انسان کی قسمت تو دیکھے کہ جس کے یہاں پر حضور غوث پاک کے قدم پڑنے والے ہو، وہ انسان کتنا خوش ہوگا، وہ انسان کتنا شادماں ہوگا، وہ انسان اس کی قسمت کا ستارہ کس قدر عروج پر ہوگا۔ آج ہم اپنے امام کو بلاتے ہیں، اپنی قسمتوں پہ فخر کرتے ہیں کہ آج امام صاحب ہمارے گھر پر آئے تھے، آج آپ نے سید صاحب قبلہ کو بلایا ہے، آپ بھی شادماں نظر آ رہے ہیں، آپ بھی خوش نظر آ رہے ہیں۔ حضور سید صاحب قبلہ کے کبھی آپ دائیں اور بائیں چل رہے ہیں، کبھی آپ ان کے سامنے پانی کو پیش کر رہے ہیں، کبھی ان کی ضرورتوں کو پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ برکت والے ہیں، اس لیے کہ یہ عظمت والے ہیں، اس لیے کہ یہ شان والے ہیں۔ یہ تو حضور غوث پاک کے بیٹے ہیں۔ حضور غوث پاک کی شان کا مقام کیا ہوگا؟ حضور غوث پاک جس کے یہاں پر اپنے قدم کو رکھ دے یا جس کے یہاں پر قدم رکھنے کا ارادہ کر لے، اس انسان کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اب وہ انسان خوشی خوشی اپنے گھر کو پلٹنے لگا، وہ انسان خوشی خوشی اپنے گھر کو جانے لگا اور سوچنے لگا واہ کیا بات ہے، وہ سوچنے لگا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے میرے گھر پر قدم پڑیں گے، میرے گھر پر تشریف لائیں گے، آؤ چلو چلتے ہیں، محلے کے علماء کو بھی بلا لیتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی بلا لیتے ہیں، قریبیوں کو بھی بلا لیتے ہیں، محلے والوں کی بھی دعوت کر دیتے ہیں۔ ایسا موقع زندگی میں کبھی کبھی ملتا ہے، اس لیے کہ وہ خوش اتنا تھا، اس لیے کہ وہ شادماں اتنا تھا، اسی مستی کے عالم میں، اسی خوشی کے عالم میں یہ انسان لوٹتے ہوئے اس نے محلے والوں سے چند لوگوں کی دعوت کی، علماء کرام
کرام کی دعوت کی، رشتہ داروں کی دعوت کی، اپنے یہاں پر لوگوں کو جمع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ دعوت کرنے کے بعد میں اب یہ دعوت کے کام میں مصروف ہو گیا، اس کے کام میں بزی ہو گیا، اس دن کا انتظار کرنے لگا جس دن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مکان پر آنے والے تھے۔ اس دن کا شدت سے انتظار کرنے لگا جس دن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان کے یہاں پر آنے والے ہیں۔ یہ انسان اس دن کا انتظار کر رہا ہے، اس دن کا انتظار کر رہا ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، وہ دن قریب آ گیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے یہاں پر، اس کے مکان پر، اس کے دولت خانے پر حضور غوث پاک کے قدم ناز پڑ جائے۔ اللہ اکبر! ذرا شان دیکھے میرے غوث کی، ذرا مقام دیکھے میرے غوث کا۔ تمام لوگ اکٹھا ہو گئے۔ آخر میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف آوری ہوئی، کھانے کا اہتمام ہوا۔ کھانا شروع ہونے سے پہلے سنت کے مطابق ہاتھوں کو دھلوانا شروع کیا۔ پہلے چھوٹوں کے ہاتھ دھلوانا شروع کیا، اس لیے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے کھانے سے پہلے چھوٹوں کے ہاتھ دھلوائے جائے، بعد میں بڑوں کے ہاتھ دھلوائے جائے۔ پہلے بچوں کے ہاتھ دھلوائے گئے، دوسرے لوگوں کے ہاتھ دھلوائے گئے، علماء کرام کے ہاتھ دھلوائے گئے۔ آخر میں باری آتی ہے پیران پیر کی، آخر میں باری آتی ہے روشن ضمیر کی، آخر میں باری آتی ہے محبوب سبحانی کی، آخر میں باری آتی ہے حضور غوث پاک کی۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں کو دھلنا شروع کرتے ہیں۔ اب یہ صاحب خانہ، اس کے ہاتھ میں لوٹا ہے، یہ لوٹے سے حضور غوث پاک کے ہاتھ پر پانی کو ڈال رہا ہے، پانی الٹ رہا ہے۔ حضور غوث پاک نے اپنی نگاہ ولایت کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں اس کی پیشانی پہ دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو میرے ہاتھ دھلوا رہا ہے اس کی پیشانی پہ جہنمی لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کر لیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل کے اندر یہ عہد کر لیا، اے مولا تبارک و تعالی، جو تیرے بندے عبد القادر کے ہاتھ دھلوائے وہ جہنم میں جائے، مولا مجھے یہ گوارا نہیں۔ اے رب قدیر، جب تک اس کی پیشانی سے جہنمی کو مٹا کر کے جنتی میں تبدیل نہ کر دے گا، مولا تیرا بندہ عبد القادر اپنے ہاتھوں کو دھلنا بند نہ کرے گا۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں کو دھل رہے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں کو برابر دھل رہے ہیں۔ ایک لوٹا پانی ختم ہو گیا، 2 لوٹے پانی ختم ہو گیا، 3 لوٹے پانی ختم ہو گیا۔ تمام لوگ حضور غوث پاک کو دیکھنے لگے، آخر معاملہ کیا ہے کہ 3 لوٹے پانی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ مؤرخین نے لکھا ہے 7 لوٹے پانی ختم ہو گیا۔ سب کے سب دیکھنے لگے، آخر کیا معاملہ ہے کہ اتنے لمبے ہاتھ دھل رہے ہیں کہ 7 لوٹے پانی ختم ہو گیا، کیا معاملہ ہے؟ اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، انہیں کیا پتا تھا؟ وہ کیا جانتے تھے؟ اسی لیے تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب عالموں کی بارگاہ میں پہنچو تو زبان سنبھال کر بیٹھو، جب اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچو تو زبان اور دل دونوں سنبھال کر بیٹھو، دونوں سنبھال کر کے بیٹھو۔ اور جو دوسرے لوگ تھے وہ سوچنے لگے کیا معاملہ ہے، آج تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فضول خرچی کر دی، ایک لوٹے سے ہاتھ دھل سکتا تھا، 2 لوٹے پانی سے ہاتھ دھل سکتا تھا، 7 لوٹے خرچ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ! جب 7 لوٹے پانی خرچ ہو گیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نگاہ ولایت کو اٹھا کر کے اس ہاتھ دھلوانے والے کی پیشانی پہ دیکھا ہے تو جس کی پیشانی پہ ابھی جہنمی لکھا ہوا تھا،
اللہ رب العزت نے حضور غوث پاک کے ہاتھ دھلنے کی برکت سے چاند نبی کو مٹا کر کے جنتی میں تبدیل کر دیا ہے۔ شاعر نے کہا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان سرکار مدینہ۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، حضور غوث پاک سے آپ محبت کر رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ محبت آپ کی بیکار نہیں جائے گی، یہ محبت آپ کی یہاں بھی کام آئے گی، بعد مرنے کے بھی کام آئے گی۔ اور یہ محبت حضور غوث پاک سے بھی کریں، ان کے شہزادوں سے بھی کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سید فیصل میاں صاحب قبلہ، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کے والد کی زندگی کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ میں نے بھی تقریباً پچھلے 4 سالوں سے دیکھ رہا ہوں، ان کے والد کی زندگی کو دیکھا ہے، ان کی زندگی کو دیکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حضور کلو میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، قسم رب کعبہ کی، جب آپ کے سامنے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوتا، جب آپ کے سامنے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بات چلا کرتی، تو قسم رب کعبہ کی اس طرح سے مجذوبیت طاری ہو جاتی کہ پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت میں یہاں بیٹھے ہیں کہ کہیں اور بیٹھے ہیں۔ ہم نے ان کی صبحوں کی زندگی کو دیکھا، ہم نے ان کی شام کی زندگی کو دیکھا۔ حضور کلو میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، قسم رب کعبہ کی، سادگی سے زندگی بسر ہو رہی ہے۔ جو بھی آدمی، جو بھی انسان اللہ رب العزت کا بندہ ان کے پاس پہنچتا ہے، حسن اخلاق سے پیش آیا کرتے، اچھے کلام کیا کرتے، اچھے سے گفتگو کیا کرتے۔ جو ایک مرتبہ ان سے ملاقات کر لیا کرتا، جو ایک مرتبہ بات کر لیا کرتا، یہ خاصیت تھی آپ کے اندر۔ پھر وہ لوٹنے کے بعد یہی سوچتا کہ شاید سب سے زیادہ حضور کلو میاں مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہی عادتیں حضور فیصل میاں کے درمیان، حضور فیصل میاں کے اندر موجود ہیں۔ باپ کی وراثت کو لے کر کے حضور کلو میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان لے کر کے آپ کے درمیان میں حاضر ہیں۔ آپ ان سے محبت کریں، عقیدت کریں۔ میرا وجدان کہتا ہے اللہ رب العزت اسی محبت کے صدقے، سادات کرام کی محبت کے صدقے ہماری دنیا بھی آسان فرمائے گا، آخرت بھی آسان فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، مولا تعالی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔